السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو سنیے کامل استاد غریب شاگرد، ایک ایسا سچا واقعہ جسے پڑھ کر جسے سن کر آنکھیں نم ہو جائے۔ ہم 1988 میں جب 9ویں کلاس میں پڑھتے تھے، اس وقت اسکول یونیفارم میں کیمل کے شلوار قمیض اور سفید جوتے ہوتے تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب یونیفارم کے معاملے میں بہت سختی سے پیش آتے تھے، اس لیے تمام طلبہ یونیفارم پہن کر ہی آتے تھے، سوائے 2-1 کے جو بہت زیادہ غریب ہوتے تھے۔ ایک دن صبح کی اسمبلی کے دوران میٹرک کے طالب علم بیکھو مل بغیر یونیفارم کے اسمبلی میں قطار میں کھڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی ہیڈ ماسٹر کی نظر اس پر پڑی، بہت ہی غصے میں بیکھو مل کو کالر سے پکڑ کر باہر لے کر آ گئے۔ ہیڈ ماسٹر کا غصہ دیکھتے ہوئے بیکھو مل نے زور زور سے کہنے لگا، سائیں میری بات سنیں، میرا باپ باسمل بہت ہی غریب آدمی ہے، وہ مجھے کہاں سے یونیفارم اور جوتے لے کر دے سکتا ہے؟ مجھے آپ مارے نہیں، میں کل سے اسکول ہی نہیں آؤں گا۔ ہیڈ ماسٹر استاد غلام حیدر کھوکر نے اسے چھوڑ دیا اور اسٹیج پر چڑھ کر تمام طلباء سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اسمبلی کے بعد بیکھو مل ایک کلاس میں آئے گا، آج اس سے آپ کو جو خرچی ملی ہے وہ آپ بیکھو مل کو دے دینا تاکہ وہ اپنا یونیفارم خرید سکے۔ میرے پاس حسب معمول 8 آنے تھے، جیب خرچ ملتے تھے، سوچا آج کے دن سموسہ نہیں کھاؤں گا، وہ میں بیکھو مل کو دے دوں گا۔ کلاس میں بھی بیٹھے ہی تھے کہ کلاس کے ٹیچر استاد فقیر محمد حیات بزبانی کلاس میں آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد بیکھو مل بھی استاد سے اجازت لے کر ہماری کلاس میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں 1 روپے، چند نوٹ اور کچھ سکے تھے جو شاید اس نے اپنی کلاس سے کچھ جمع کیے تھے۔ استاد فقیر محمد حیات بزبانی بہت غصے میں ہم سب کو منع کیا کہ کوئی بھی اس کو پیسے نہیں دے گا، اور بیکھو مل کی جانب دیکھتے ہوئے غصے میں کہا کہ ڈوب نہیں مرتے تم جو بھیک مانگتے پھر رہے ہو؟ کیا ابھی غربت کی آڑ میں ساری زندگی بھیک مانگتے پھرو گے؟ واپس اپنے کلاس میں جاؤ اور جن سے پیسے لیے ہیں ان کو واپس کر کے آؤ، میں تمہیں یونیفارم لے کر دوں گا۔ بیکھو مل استاد کے کہنے پر واپس اپنی کلاس میں گیا اور سب کو ان کے پیسے واپس کر کے آ گیا۔ استاد فقیر محمد حیات بزبانی نے پوچھا کہ شام کے وقت کون سا کام کر سکتے ہو؟ بیکھو مل نے جواب دیا کہ میرا باپ موچی ہے، میں بوٹ پالش کرنا اور جوتوں کی مرمت کا کام کر سکتا ہوں، مگر میرے پاس سامان خرید کرنے کے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ استاد نے پوچھا کتنے پیسے لگتے ہیں؟ اس نے کہا 1 لکڑی کی پیٹی اور چند برش پالش، سب کچھ ملا کر 150 روپے میں سب سامان آ جائے گا۔ استاد نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 150 روپے گن کر دیے اور کہا کہ یہ ادھار ہے، تم مجھے روز کے حساب سے ہر ہفتے 7 روپے واپس کرنا۔ اس کے بعد مجھ سے کاپی مانگی اور اس کے 3 کورے صفحات پھاڑ کر نکال لیے اور ان پر کچھ لکھنے لگے۔ تینوں چٹھیاں بیکھو مل کو دیتے ہوئے کہا، ایک چٹھی رشید پنجابی کو دینا، وہ تمہیں کپڑا دے گا اور تمہیں 1 روپے روزانہ کے حساب سے اس کا قرض واپس کرنا ہے۔ دوسری چٹھی خالق دینا منگی کو دینا، وہ تجھے بوٹ دے گا، اسے بھی 1 روپیہ روز کے حساب سے قرضہ واپس کرنا ہے۔ یہ تیسری چٹھی یوسف درزی کو دینا، وہ تمہیں یونیفارم سی کر دے گا، اسے بھی 1 روپے روزانہ دینے ہیں۔ 4 روپے قرضہ اتارنے کے لیے تمہیں ہر صورت میں اتنا کمانا ہے تاکہ تم قرضہ چکا سکو، اور اس کے بعد تمہیں اپنی محنت کے ذریعے آگے بڑھنا ہے۔ ایک بار بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی تو ساری زندگی بھیک مانگتے ہی گزرے گی۔ بیکھو مل وعدہ کر کے چلا گیا۔ بعد میں استاد نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ اپنے جوتوں کی مرمت اور بوٹ پالش ہمیشہ بیکھو مل سے ہی کروایا کریں گے۔ وقت تیزی سے گزر گیا، 12 سال پلک جھپکتے ہی گزر گئے۔ 1999 میں ہائی اسکول کرونڈی میں 10ویں کلاس کے طلباء کی الوداعی پارٹی ہو رہی تھی۔ استادوں کے ساتھ شہر کے معززین کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ تقریر کرنے کے لیے شہر کے ایک بڑی فلور مل کے معزز جنرل مینیجر بیکھو مل کو دعوت دی گئی تھی۔ کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، ماتھے پر ریبن کا چشمہ رکھے اپنی تقریر میں اسی اسکول میں پیش آئے۔ 1988 کا قصہ سناتے ہوئے زار و قطار روتے ہوئے اسٹیج پر بیٹھے۔ اپنے فقیر محمد حیات بزبانی کے
اپنے استاد فقیر محمد حیات بزبانی کے پیروں کو چھوتے ہوئے بتایا کہ کس طرح ایک کامل استاد نے مجھے بھیک مانگنے سے بچایا اور محنت کا سبق دے دیا۔ کتنا اچھا سبق دیا اس استاد نے اس لڑکے کو، جو ایک کامیاب انسان بن گیا۔ ہر انسان کو محنت کر کے ہی آگے بڑھنا چاہیے، بھیک مانگنے کی عادت نہ پڑے۔ مانگنے کی عادت ایک بار لگ جاتی ہے تو ساری زندگی انسان مانگتا ہی رہ جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ کوشش کرے کہ اپنی محنت سے آگے بڑھ سکیں۔ تو بہت ہی پیارا قصہ تھا یہ، ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے اور آگے ضرور شیئر کیجئے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا۔ میں اس طرح کی کہانیاں، چھوٹے موٹے قصے آپ کے لیے لاتی رہتی ہوں، جس سے بہت کچھ سیکھنے کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔